دیکھنے والوں کو میں بتاتی چلوں کہ 2023 اکتوبر میں میں نے جو ہے وہ کینیا کی حکومت ان کے اداروں کے خلاف کیس دائر کیا تھا کہ انہوں نے طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک پرامن شخص ارشد شریف جو کہ وہاں پر ٹیمپریری ریفیوج کے لیے موجود تھا، کیونکہ اپنے ملک پاکستان میں اس پہ 16 مقدمے ہو گئے تھے، دھمکیاں آ رہی تھیں، اس شخص کو جو ہے نہتے شخص کو ٹارگٹ کیا گیا اور قتل کیا گیا، اور یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے ان کی اسیسینیشن کی گئی۔ میں نے حکومت کینیا سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان تمام مجرمان کو سزا دیں، تحقیقات کریں اور ہمارے ساتھ تمام معلومات شیئر کریں۔ 8 جولائی 2024 کو جج سٹیلا نے تاریخی فیصلہ دیا اور ان کے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ارشد شریف جو ہیں ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ ان کو شناخت کے بعد جو ہے کینیا کی پولیس نے اپنے اختیارات طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے قتل کیا، اور یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اہل خانہ کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کے ساتھ تمام جو ہے وہ معلومات شیئر کی جائیں۔ تاہم کیونکہ میں یہ کیس اکیلے لڑ رہی ہوں، جس میں اپنی ریاست حکومت کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کسی پاکستانی کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، صرف یہ سپورٹ ضرور حاصل ہے کہ عوام کی دعائیں ہیں، عوام کا ساتھ ہے، لیکن پریکٹیکلی میرے پاس کسی قسم کی بھی بینگ اے پاکستانی سٹیزن، ٹیکس پیئر یا وڈو، میرے پاس کوئی جو ہے ہیلپ نہیں تھی، نہ ہی کسی نے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی داد رسی کی۔ جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی مالی معاونت نہیں چاہیے ہوتی، یا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک سمبولیکلی بھی ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ خیر، جب یہ فیصلہ آیا تو ساری دنیا میں اس کی گونج ہوئی کہ کس طریقے سے میں نے اسٹرگل کر کے جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے انصاف لیا، لیکن ان کی حکومت نے اس کے اوپر سٹے لے لیا اور کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پولیس والوں کو جو ہے گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے اور فوجداری کارروائی کا آغاز ہو۔ لیکن اس پہ انہوں نے سٹے لے لیا اور ساتھ یہ کہا کہ 2-2.5 سال اس کی ہیئرنگ ہی نہ کریں اور اس کو سٹے میں پڑا رہنے دیں۔ یہ ایک تکلیف دینے کا طریقہ ہوتا ہے سائل کو۔ تو لیکن وہاں ایک سسٹم کام کر رہا ہے۔ اکتوبر 2024 میں یہ بتا دیا گیا کہ مارچ میں آپ کی کیس کی ہیئرنگ ہوگی، اور میں نے یہ اپیل کی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، اور 21 جون کو جو ہے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی، میرے پاکستان میں جو وکیل ہیں وہ سعد بٹر، شاہزیب مسعود اور میاں علی اشفاق ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ میں اظہر صدیق صاحب معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں سعد بٹر نے ہمیشہ بہت بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ مقدمہ اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے چلنا چاہیے۔ میرا کینیا میں وکیل کون ہے، تو وہاں پر اویچل ڈویڈلی، ان کے بیسٹ جورسٹ جو ہیں وہ میرے وکیل ہیں، جو کہ میڈیا ڈیفینس اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے توسط سے مجھے ملے، کیونکہ جب آپ کے ساتھ اس طرح کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے، بینگ اے وڈو، بینگ اے وومن، آپ اتنی چیزیں تو نہیں آپ کو کرنی آتی ہوتی، آپ نہیں جانتے ہوتے، لیکن جب آپ کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو پھر آپ ضرور ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس شخص کے لیے انصاف لینا ہے جو پورے پاکستان کی آواز تھا۔ تو ارشد شریف جو تھا وہ پورے ملک کے لیے بات کرتا تھا، لیکن جب اس کے لیے مقدمے کی بات آتی ہے، اس کے لیے جنگ لڑنے کی بات آتی ہے، تو میں اپنے آپ کو تنہا پاتی ہوں، لیکن صرف مجھے یہ احساس ہے کہ پاکستانی قوم کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو ایک سپورٹ سسٹم جو خواتین کا تھا، انکلوڈنگ مائی ڈاکٹرز، تو ان کی وجہ سے مجھے بڑی ہمت ملی، اور ساتھ میں عوام کی محبت اور عقیدت کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ بہت احترام دیتے ہیں۔ لیکن اپنی بیٹل میں بالکل اکیلی تھی۔ آج بھی سارا وقت جب میں ہیئرنگ میں تھی، 3 گھنٹے ہیئرنگ رہی، اس کے بعد خود خبر بنائی، خود میڈیا کو دی، کیونکہ میں مطلب وہ اتنا نا کہ ون مین آرمی ہوتی ہے جس طرح، تو آئی ایم اے ون وومن آرمی سویلین۔ تو میں خیر اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں، صبر، شکر اور توکل کے ساتھ، کہ مجھے ارشد شریف کے لیے جو ہے وہ انصاف لینا ہے۔ اسٹے کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ کینیا کی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہو جنہوں نے ارشد شریف پر جو ہے وہ گولیاں چلائیں اور ان کے ساتھ یہ سب کیا۔ اصل میں ہماری حکومت بھی یہ نہیں چاہتی نا، کیونکہ ہماری حکومت نے کبھی ان کی حکومت کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ ہمارے شہری کو انصاف دیں۔ وہ پرامن شہری تھا، ہائر ٹیکس پیئرز میں سے تھا، ایک ایسا انسان تھا جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا تھا، جو کہ اصل ڈیموکریسی اس ملک میں چاہتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو لگا کہ چونکہ یہ خاتون اکیلی ہے، لیکن میرے ساتھ ان کی یونین آف جرنلسٹ آ گئی، ان کی کورسپونڈنٹ کی ایسوسی ایشن آ گئی، عالمی صحافتی 2 ادارے آ گئے، تو اس وجہ سے یہ، اور پھر ریپٹر کا آنا بیچ میں،
آئرنی خان جو کہ انسانی حقوق کی ریپورٹر ہیں جنیوا یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے دونوں ممالک کو خط لکھے، اور یہ چیزیں کافی جو ہیں اثر انداز ہوتی ہیں پھر تمام معاملات کے اوپر. تو اسٹے اس لیے لیا گیا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جو تاریخی فیصلہ 8 جولائی کو آیا تھا. آئی ایم ہوپ فل کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ 21 جون کو، اور ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا ملے گی. سپریم کورٹ میں بہت دفعہ بینچز تبدیل ہوئے. میں جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں بھی جاتی رہی. قاضی صاحب نے تو خیر کیس لگانا مناسب ہی نہیں سمجھا. ایک دفعہ جب لگا تو میں بھی نشست پہ بیٹھ ہی رہی تھی، تو یہ کہا گیا کہ غلطی سے کیس لگ گیا، آپ کا تو کیس نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. اس کے بعد گھومتا گھماتا کیس آئینی بینچ کے پاس آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے جو ہیں وہ چلیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جس لیے یہ سوموٹو لیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور وہ یہ تھا کہ ارشد شریف کو انصاف کس طرح دلوایا جائے. لیکن تاحال ان کی فیملی کو کسی طریقے سے بھی اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ دبئی، کینیا، پاکستان، ہر جگہ انصاف ملنا چاہیے. کینیا میں نے اکیلے جدوجہد کا آغاز کیا، اور پاکستان میں چونکہ ہماری ہیئرنگ ہی نہیں آتی تو کیس بہت سست روی کا شکار ہے. اور دوسرا، ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کو وقت مل جاتا ہے. 9 دسمبر 2024 کو حکومت نے یہ کہا کہ ہم 10 دسمبر کو جو ہے سائن کر رہے ہیں ایم ایل اے، لیکن جب ابھی سماعت ہوئی مارچ میں تو انہوں نے کہا کہ ابھی صدر پاکستان کی توسیع ہونا باقی ہے. مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ بھٹو اور زرداری خاندان کی طرف سے کبھی بھی ارشد شریف کے لیے کسی قسم کی بھی آواز نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ شاید وہ اس وقت حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں. پی ایم ایل این سے تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی نا کہ وہ آزادی صحافت یا اس صحافی کے لیے آواز اٹھائیں جو کرپشن کے خلاف علم بلند کیے ہوئے تھا. لیکن ایون میں یہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ کے پی گورنمنٹ نے بھی کبھی اس طریقے سے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی یا ہمارا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ دیکھیں نظام اس طرح چلتا ہے کہ حکومتیں حکومتوں سے بات کرتی ہیں. میں بطور انڈیویجول جتنا کر سکتی تھی میں اتنا کر چکی ہوں، لیکن جب ہماری ریاست، ہماری حکومتیں، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں کی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں، ہمارے سیاستدان کبھی نہیں بولتے اس حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے. پچھلے سال 11 سے 12 صحافی قتل ہو گئے. اللہ کہ پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن غزہ کے بعد یہ سب سے بڑا نمبر تھا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ پورے معاشرے یا پوری قوم کے لیے جان دے دیتے ہیں ان کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. تو اس چیز پر ہے جو افسوس ہوتا ہے. باقی سپریم کورٹ اگر اس کو ڈیلی بیسس پہ چلائے تو شاید کوئی جو ہے وہ آؤٹ کم آئے، یا اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تبھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر 2-3 مہینے بعد بھولی بھٹکی کوئی سماعت آئے گی سرپرائز میں کہ جی شام کو پتہ چلے کہ کل آپ کی کیس کی سماعت ہے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اگر آپ روز کی بنیاد پہ اس کو نہیں چلائیں گے تو ایک صحافی اور اس کے اہل خانہ 2.5 سال سے منتظر ہیں، اور مزید جو ہے وہ 11-12 صحافی قتل ہو گئے ہیں. ان کے معاملات کو چلانا چاہیے تھا، اس طریقے سے یہ نہیں ہوا. اب یہاں پر ارشد کا کیس جو ہے وہ آئینی عدالت میں ہے، اور ہر دفعہ حکومت کو وقت مل جاتا ہے. اور کینیا میں جو ہے وہ پھر بھی ذرا ایک سماعت جلدی جلدی ہو جاتی ہے، وقت وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں، تیاری کا موقع مل جاتا ہے. 21 کو اب فیصلہ آئے گا. تو آئی ایم ہوپ فل کہ پاکستان میں شاید ڈیوائن جسٹس ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کینیا میں جو ایک رول آف لاء کے تحت جسٹس ہوگا وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے اوپر. دنیا ویسے بھی عارضی ہے، لیکن اتنا محب وطن لوگوں کو نہیں ستانا چاہیے، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ سب سے میں یہ کہوں گی کہ جسٹ کیپ ریممبر می ان یور پریئرس، اور اسپیشلی ارشد شریف کو. مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھے مقام پہ ہیں، لیکن میں پاکستان میں رہتی ہوں، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.